احتشام صاحب، آپ سے میں آغاز کرتی ہوں. یہ SCO سمٹ پاکستان کے لیے کیا ٹیک اویز دیکھ رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ جو چائنا کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7 سال بعد انڈین پرائم منسٹر وہاں پر پہنچے ہیں، کیا کچھ خاص ان کے جو ریلیشن شپس میں کچھ بہتری کے امکانات ہیں؟ کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیں آمنہ، جس طریقے سے ہندوستان کا ذکر کیا آپ نے، پچھلی SCO کانفرنس میں مودی صاحب نہیں گئے تھے، اس دفعہ گئے ہیں. شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹیرف کے مسئلے پہ، آج بڑی لمبی چوڑی نیو یارک ٹائم کی سٹوری بھی ہے جس میں بڑا کچھ کہا گیا ہے کہ کیا پوزیشن ہے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور کس طریقے سے دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہونے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں. دیکھیں اس کانفرنس میں تو بڑی بات جس کا آپ نے ذکر کیا ابھی، تو یہ آپ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری اس لحاظ سے تو بہت بڑی آمنہ سفارتی یہ فتح تو ہے. جس طریقے سے کنڈیم کیا گیا جعفر ایکسپریس کو اور 21 مئی کا جو خزدار کا دہشت گردی کا واقعہ تھا، جس انداز سے اس کی کنڈمنیشن آئی ہے، تو اب دیکھیں بظاہر تو آپ دیکھ لیں کہ نام نہیں لیا گیا کسی ملک کا، لیکن سب کو پتہ ہے پاکستان اوپنلی کہتا ہے کہ ہندوستان ملوث ہے ان سارے کاموں میں. تو ہندوستان اس کو آبجیکٹ کر سکتا تھا لیکن پھنس گیا ہے. جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ تیار کیا گیا جوائنٹ کمیونیکیٹ، وہ بات نہیں کر سکتا تھا. اب دیکھیں نا، عام طور پہ آپ نے دیکھا یہی کہ چاہے یونائٹڈ نیشن کا سیکورٹی کونسل کا فورم ہے، وہاں پہ جو آپ نے دیکھا 5 بڑی طاقتیں ایک بھی کسی ایشو پہ اختلاف کرے تو وہ اسٹیٹمنٹ نہیں آتا. یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کنسنسس نہ ہو تو جہاں اسٹیٹمنٹ نہیں آ سکتا. آپ نے دیکھا پچھلی جو کانفرنس ہوئی تھی جہاں اسٹیٹمنٹ نہیں آیا تھا کیونکہ ہندوستان نے کہا تھا پہلگام پہ جس کو کہتے ہیں دہشت گردی پاکستان نے کیا، اس کا نام مبینہ طور پہ پاکستان کا نام دیا جائے، تو نہیں ہوا تھا. دیکھیں اب 2-3 چیزیں اہم ہیں، میرا خیال ہے مسعود صاحب ہمیں زیادہ بہتر بتائیں گے. ایک تو بات یہ آمنہ کہ جو اس وقت جو پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ جو ورلڈ آرڈر کو، گلوبل ورلڈ آرڈر کو لے کے جا رہے ہیں آگے، اس وقت ان کی پوری کوشش ہے کہ پریزیڈنٹ شی کی کہ کس طریقے سے اس کو یونیپولر جس کو اپنا ملٹی پولر اس کو ورلڈ فورم بنایا جائے اس ریجن کے جو ممالک ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں شنگھائی تعاون میں صرف پہلے 5 ملک ہوتے تھے، رشیا، چائنا، 3 سینٹرل ایشیا اسٹیٹ، اب 20 ممالک میں لوگ ہیں. اس ریجن کی آپ دیکھ لیں ایشیا کی 4 ممالک جو ہے نا وہ ایٹمی پاور ہیں، رشیا، چائنا، انڈیا اور پاکستان. اس لحاظ سے ان کی بڑی اہمیت ہے ساری باتوں کی. اب سوال یہ ہے کہ اس فورم نے کیا کیا، کیا اچیو کرنا چاہتے تھے. دیکھیں جو خبریں آ رہی ہیں اب مسعود صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے، چائنا میں امریکہ دونوں میں سفیر ہیں. ایک تو ہے کہ چائنا جو ہے وہ بڑا چاہتا ہے کہ ایک جائنٹ سیکورٹی فورم بنا دیا جائے، کلیکٹیو سیکورٹی آف دا ریجن کے لیے کچھ ایسا کام کر دیا جائے تاکہ اختلافات ریجن کے ختم ہوں اور سارے ملک چل کے آگے چلیں، اور پھر الٹیمیٹلی ایک فائنینشیل بلاک بھی بنے گا. لیکن اس میں ہندوستان بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہوں گے. دیکھیں چائنا تو کہہ رہا ہے ہم نے بارڈر ایشو کو پیچھے کر دیا، ہندوستان کو بھی چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے تاکہ اس فورم کو واقعتاً افیکٹو بنایا جائے. دوسرا ہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا مشن سٹیٹمنٹ واضح نہیں ہے، ECO کا کیا کرنا چاہتے ہیں. امریکہ اس کو کسی اور طرح سے دیکھ رہا ہے، لیکن امریکہ اس طرح نہیں دیکھ رہا جس طرح وہ برکس کے ممالک کو دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان سے ناراض بھی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ برکس سے جو ممالک ہیں جس میں آپ نے رشیا، چائنا، آپ اس کے بعد جس طریقے سے ہندوستان بھی شامل ہے، اس میں برازیل بھی ہے، وہ چاہتے رشیا بھی ہے. اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ امریکن ڈالر کو خطرہ ہے، امریکن کی فائنینشیل ہیجمنی کو ختم کا جو ہے نا خطرہ ہے، اس لیے وہ ناراض رہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہندوستان سے. لیکن ہندوستان کی مسئلہ یہ ہے کہ 3 فورم جو ہے جس میں وہ شامل ہے، ایک تو آپ دیکھ لیں کوآڈ ہے، وہ چائنا کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اس طرح سے اور حوالوں سے دیکھا جائے تو ہندوستان کی پوزیشن واضح نہیں ہے. اسرائیل کو انہوں نے کنڈیم نہیں کیا غزہ کے معاملے پہ، رشیا کو انہوں نے کنڈیم نہیں کیا یوکرین کے معاملے میں، تو وہ دونوں طرف سے برے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو الٹیمیٹلی آخری بات عملہ یہ ہے کہ ایک کیا مستقل بنیادوں پہ یہ میرا خیال ہے سوال بھی آپ پوچھ سکتی ہیں کہ کیا کوئی واقعی سیکورٹی کا کوئی کلیکٹیو ویژن ہے پریزیڈنٹ شی کا، اور اس ریجن کے ممالک کو کیا فائدہ ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.